بالی ووڈ پر راج کرنے والی اداکارہ شرمیلا ٹیگور کیسے مسلمان؟ جب اس کے نام کا طوطی بجتا تھا، جب اس کے نام کا ڈنکا بجتا تھا، لوگ اس بنگالی خاتون کو دیکھنے کے لیے میلوں سفر کرتے تھے۔ یعنی وہ ہندوستان کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں اس لیے جاتے تھے کہ ہم شرمیلا ٹیگور کو دیکھ لیں، اس کا ایک دیدار ہمیں حاصل ہو جائے۔ ہر طرف سے دولت کی فراوانی، ہر چیز اس کے پاس وافر مقدار میں تھی۔ جس فلم کے اندر اس کو رکھا جاتا تھا، جو تحقیق میں نے کی، کوئی فلم ایسی نہیں تھی کہ جس میں یہ کام کرے اور وہ فلاپ ہو جائے، مطلب یہ کامیابی کی ضمانت سمجھا جاتا تھا۔ آخر اس کی زندگی میں ایسا انقلاب آیا، اس کی زندگی میں ایسی ہلچل پیدا ہوئی کہ سب کچھ ہونے کے باوجود اس نے اسلام کو فوقیت دی، اسلام کو ترجیح دی۔ اور یہ زمانہ 1960 کا ہے۔ اس زمانے میں ہندو دھرم کے عقائد اور زیادہ پختہ تھے لوگوں کے دلوں میں، اور اس چیز کو لے کر لوگ بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے، ایک دھرم برش سمجھتے تھے، اور جو کوئی ایسا کر لے اس کو وہ سمجھتے تھے کہ زندہ رہنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے، کہ اس نے مذہب چھوڑ لیا، دھرم چھوڑ لیا اور یہ فلاں میں چلا گیا۔ چھوت چھات چھودر، وہ جو کنسپٹ ہے اس وقت عروج پہ تھا۔ لیکن اس عورت نے تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھا، تمام آسائشوں کو بالائے طاق رکھا، تمام ڈراووں کو، تمام دھمکیوں کو بالائے طاق رکھا، اور ایک مسلمان گھرانے کی بہو بن گئی۔ 1960 سے لے کر 1969 تک اس کے دل کے اندر یہ ہلچل تھی کہ میں اسلام قبول کروں یا نہ کروں، میں کروں کہ نہ کروں۔ بالآخر 1969 میں مسلمان ہوئی، اور اس نے اپنا نام عائشہ سلطانہ رکھا، اور اس کا پورے میڈیا میں چرچا ہوا، اور بہت سارے انٹرویوز میں اس نے خود کہا کہ میں مسلمان ہوئی ہوں، اور مسلمان ہونے کے بعد مجھے جو سکون ملا، جو اطمینان ملا، وہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ایسا سکون مل سکتا ہے، وہ ناقابل بیاں ہے۔ ان کی شادی پٹودی کے رئیس نواب منصور علی خان پٹودی سے ہوئی۔ یہ بہت بڑی ریاست کے نواب تھے اور لاکھوں ایکڑ زمین کے مالک تھے۔ یہ انڈین ٹیم کے اس زمانے میں کرکٹ ٹیم کے کپتان ہوتے تھے۔ یہ سیف علی خان کے والد ہیں۔ ان کی شادی، یعنی کہ شرمیلا ٹیگور کی شادی نواب منصور علی خان پٹودی سے ہوئی، اور اس کے بعد پھر جو بچے ان سے پیدا ہوئے سب کے نام مسلمان رکھے گئے، سیف علی خان، سوہا علی خان اور دیگر بہت سارے۔ بہت زیادہ ہندو انتہا پسندوں نے اس کو لے کر کوشش کی کہ کسی طریقے سے ان کو واپس کیا جائے، لیکن یہ خاتون مرتے مر گئی، آخر دم تک اسلام کے اوپر قائم رہی، اسلام کے پلو کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ اور اسلام چیز ہی ایسی ہے کہ جو بندہ ایک دفعہ اسلام کے اندر آ جاتا ہے، اسلام پھر اسے باہر جانے نہیں دیتا۔ ہاں، جو منافقت جن کے دلوں میں ہو، نفاق ہو، کہ منہ سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کریں اور اندر سے وہ ان کا دل میں کفر ہو، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ جس طرح یہ آج کل بہت سارے مجھے بتاتے ہیں، انڈیا کے میرے کچھ ہندو، یعنی جو میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ جا کر ذرا یوٹیوب پہ سرچ کرو، ایکس مسلم کتنے بہت سارے ہیں جنہوں نے یوٹیوب پر اپنے وہ ولاگ اپلوڈ کرتے ہیں اور فلاں فلاں اس طرح کی بات۔ ان کے پیچھے آپ جائیں نا، حقیقت میں آپ کو کچھ اور نظر آئے گا۔ بہت سارے قادیانیوں کو بھی یہ لوگ مسلمان سمجھتے ہیں، وہ قادیانی ہندو میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، یا وہ قادیانی رہے یا ہندو رہے، وہ تو ایک ہی چیز ہے، وہ ایک ہی تصویر کے دو رخ ہے۔ تو یہ عورت مسلمان ہوئی، اور پھر ایک پوری دنیا میں اسلام کے حوالے سے ان کی پہچان بجی۔ آج کل بھی نوجوان مسلمان، یعنی کہ ہندو لڑکیاں وہ مسلمان ہو رہی ہیں اور مسلمان لڑکوں سے شادیاں کرتی ہیں۔ وہ دل میں صرف شادی کو مرکز نہ بنائیں، مقصد نہ بنائیں، وہ دل میں ایمان کو، اللہ کی ذات کو، وحدانیت کو، اللہ کی توحید کو، اس کو اپنا یعنی کہ خیال بنائیں، اپنا عقیدہ بنائیں، تو ظاہر ہے پھر شادی تو آپ کی ویسے بھی ہونی ہے۔ اور جو مسلمان لڑکے ایسا کر رہے ہیں کہ ہندو لڑکیوں کو مسلمان کر کے شادی کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں، وہ کریں کہ ایک عورت وہ ہمیشہ کی جہنم کے عذاب سے بچ جائے گی، وہ ہمیشہ کی تکلیفوں سے بچ جائے گی، اور وہ اس قسم کی عجیب قسم کے مذہب سے بھی بچ جائے گی کہ فریج کے اندر جو ہے وہ برف کو وہ بھگوان مان لیتے ہیں، اس کو وہ اپنا دیوتا مان لیتے ہیں، اس کو وہ شیولنگ اور برفانی بابا کہہ کر اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں، نذرانے چڑھاتے ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں۔ شرمیلا ٹیگور، عائشہ سلطانہ کی یہ کہانی، زندگی کا یہ ایک باب، یہ جسٹ کہانی نہیں ہے، یہ ایک پیغام ہے ہر نوجوان مرد عورت کے لیے کہ اسلام کے اندر کتنی خوشیاں ہیں، اسلام کے اندر کتنا سکون ہے، کتنا امن ہے۔ عزیزان من، آپ جانتے ہیں کہ ہم نے آیوش ملک کے اسلام سے متاثر ہو کر بہت زیادہ کام کیا ہے،
اور یہ کسی دنیاوی غرض کے لیے نہیں، یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہم کر رہے ہیں، آپ کا ساتھ ہمیں چاہیے اس میں۔ تو روز کسی ایک غیر مسلم کی کہانی آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں تاکہ اور اس کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں آیوش ملک کو کہ وہ اپنے پاؤں پر ثابت قدم رہے، اسلام کے ساتھ جڑا رہے، اور بھی کوئی نوجوان مرد عورتیں اگر اسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی راستہ بنے اور ہمارا حصہ اس کار خیر کے اندر ہو۔ اور یقین جانیے بہت سارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہندو جو پڑھے لکھے ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، وہ آیوش کے بعد وہ اسلام کا مطالعہ اور اسٹڈی کر رہے ہیں۔ وہ سوچ رہے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے ایسی اسلام میں کہ جس اسلام کو انڈیا کے اندر دبایا جا رہا ہے، پیسا جا رہا ہے، کوٹا جا رہا ہے، مذہبی آزادی کے اوپر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری بنایا جا رہا ہے، عامر خان جیسے لوگوں کے سر قلم کرنے پر انعامات رکھے جا رہے ہیں۔ وہاں اس ماحول میں ہندو لڑکے لڑکیاں مسلمان کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ ایک بڑا میسج ہے جو ان کے ذہنوں کو یعنی کہ جھنجھوڑ رہا ہے، انہیں بے چین کر رہا ہے کہ سرا تم دیکھو، جب وہ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ آقا مدنی کے قدموں میں آ جاتے ہیں، وہ اسلام کے ایک بڑی وسیع جو کائنات ہے اسلام کی اس کے اندر آ جاتے ہیں اور سکون والی زندگی کو اختیار کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی بات سے اختلاف ہو یا آپ کا اتفاق ہو، رائے ضرور دیجئے گا۔ اللہ پاک میں